السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، لیکن مجھے مل نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی گفتگو کی بنیاد اور اساس اس حدیث کو بنانا چاہ رہا تھا۔ حدیث میرے ذہن میں تھی لیکن اس کا صحیح متن اور ورڈنگ میرے ذہن میں آ نہیں رہے تھے۔ پھر مجھے اثر نو اس کو علامہ زبیدی رحمہ اللہ کی ایک مختصر حدیث ہے بخاری، مختصر بخاری، اس کو پھر دیکھنا پڑا، لمبی دیر لگ گئی۔ پھر اس کے بعد میں اصل اس حدیث کے الفاظ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ اصل جو الفاظ، چونکہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو لفظ کیا تھا؟ حدیث بڑی شاندار تھی، تو میرے ذہن میں اس کا خاکہ رہ گیا، پھر اس کی حقیقت کھل نہیں رہی تھی۔ رات پھر میں اس حدیث کو دیکھتا رہا، چونکہ میں نے بیک بون کا آپریشن کرایا ہوا ہے مہروں کا، تو پھر اس لیے دیر تک بیٹھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے کرسی پر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر درد جاگ جاتا ہے، پھر میں اس کوشش کرتا ہوں کہ پڑھے ہوئے حصے کو دوبارہ پڑھنے میں جو پھر ایک پین شروع ہوتی ہے، وہ مجھے کئی گنا اس کا کرنا پڑتا ہے، پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ حدیث اس طرح کی ہمارے دماغ میں اتری کہ میں اس کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے لفظ صحیح میرے ذہن میں آ جائے۔ پھر میرے خیال مغرب کے بعد بیٹھا اور عشاء کے بعد جا کر وہ حدیث بخاری شریف میں مل گئی۔ تھکن تو ہو گئی، لیکن حدیث کو دیکھتے ہی جو ایک فرحت ہوئی، ایک نخلستان کا مول ہوا۔ حدیث یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، متفق علیہ۔ ایک یہودی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر وہ آیت تورات میں اترتی ہم عید بناتے۔ اب وہ آیت کون سی تھی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی، سورہ مائدہ میں اب بھی موجود ہے۔ لیکن یہ آیت تو میں بتاتا ہوں بعد میں، آیت وہ یہودی اس آیت کی ڈیزائر کیوں کر رہا تھا کہ کاش وہ آیت تورات میں آ جاتی۔ اب تورات میں بھی بے شمار آیات ہوں گی جو اللہ نے اتاری تھی، لیکن اس آیت پہ یہودی کا، قرآن مجید کی 6666 کے لگ بھگ آیات ہیں، اس کی نگاہ انتخاب وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پہ جا کے کیوں ٹھہری کہ کاش یہ آیت تورات میں اترتی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک بات پہ میں حیران ہوا کہ اس زمانے کا یہودی بھی قرآن کو کتنی نظر سے دیکھتا تھا۔ دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ یہودی کی نظر میں پورا قرآن تھا، چونکہ عہد فاروقی کی بات ہے، قرآن کمپائل ہو چکا تھا، عہد صدیقی میں جمع ہو چکا تھا جنگ یمامہ کے بعد، پورا قرآن بک فارم میں عہد نبوت کی طرح ترتیب رسولی پر جمع ہو چکا تھا۔ یہودی نے پورے قرآن کو پڑھا ہوگا تھارولی، تفصیل کے ساتھ، معنی، تفسیر، شان نزول، پھر اس کی نگاہ انتخاب اس آیت پہ جا کے پڑھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دور کا یہودی بھی قرآن کے اوپر کتنی نظر رکھتا تھا۔ اب میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ کاش اس دور کے مسلمانوں کو اتنا ہی قرآن کا شوق مل جائے جتنا اس دور کے یہودی کو تھا، یہ دعا میں کر نہیں سکتا، چونکہ اس سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، مر جانے کا مقام ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قابل رشک ہے وہ یہودی کہ جس نے قرآن کے اتنا گہرا ہو کے مطالعہ کیا۔ اچھا، پھر یہ کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے پاس رہا یہ ذوق، قرآن پہ غور کرنا، بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن سے کرنا، صحت کے لمحات، فرصت کے لمحات، قیمتی لمحات، قرآن کے نام دینا، قرآن کے سمندر سے موتی نکالنا، قرآن سے دسترخوان سجانا، قرآن سے اپنی راہوں کا تعین کرنا، کچھ عرصہ رہا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا میں نے واقعہ سنایا تھا، بہت بڑے نام ہے تفسیر قرطبی۔ قدیم یا جدید جتنی بھی تفاسیر ہیں، شاید ایک تفسیر بھی ایسی نہیں ہے جو قرطبی سے استفادے کے بغیر لکھی جا سکے، ایک تفسیر بھی ایسی نہیں ہے میری نظر میں۔ امام قرطبی تفسیر لکھ چکے، تو ایک دن اتفاقاً سفر پہ تھے، تو ایک پہاڑ کے دامن میں رات ہوگی، قیام کیا، صبح کی نماز پہاڑ کے دامن میں ایک قبیلہ آباد تھا، 10-12 گھر جیسے قبائل آباد ہوتے ہیں، تو انہوں نے پتھروں کو جوڑ کر ایک پریئر ہال جائے نماز بنائی ہوئی تھی، اس میں فجر کی نماز ایک بدو پڑھا رہا تھا، اور بدو کے ساتھ 10-12 لوگ اور ہوں گے۔ امام قرطبی اجنبی تھے، ان کو جانتے نہیں تھے امام کون ہے، مقتدی کون ہے، تو اس نے فجر کی نماز پڑھائی، تو نماز کی دوسری رکعت میں اس امام نے کچھ کھانا شروع کر دیا۔ اب امام اگر کوئی چیز کو کھا کے نکلے تو نماز مفسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور امام کی نماز ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کو بھی ریپیٹیبل ہوتی ہے، دہرانی پڑتی ہے۔ امام قرطبی کو دکھ ہوا کہ کیسے دیہاتوں کے اور پہاڑوں کے بدو ہیں جن کو امامت کے احکام کا بھی پتہ نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے اپنی اس بات کو، اس دور میں حق بات کہہ دیتے تھے، مصلحت اتنی نہیں تھی
کہ آدمی اپنی عزت کی خاطر حق بات کو پاؤں کے نیچے دبا دے. یہ اس دور کی مصلحت ہے کہ تعلق خراب ہو جائے گا، عزیز خراب ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ کہیں کیا نہ کہیں کہ حکمت کے ساتھ حق بات کہہ دیتے تھے. سلام پھیرا تو امام قرطبی نے پوچھا آپ امام صاحب امامت پہ ہیں، آپ نے قرات بڑی اچھی کی ہے، سورت بڑی اچھی پڑھی ہے، لیکن نماز کے اندر کھا رہے تھے، تو آپ کو مسائل امامت کا نہیں پتہ؟ جس طرح اس دور کے مؤذنین کو احکام اذان کا نہیں پتہ. کئی میں نے مؤذن دیکھے حی علی الصلاۃ کہتے پورا سینہ موڑ دیتے ہیں، حالانکہ چہرہ پھیرنا ہے، سینہ نہیں پھیرنا. 10 سال کے مؤذن ہیں تو احکام امامت کا نہیں پتہ، احکام اذان کا نہیں پتہ. تو امام قرطبی کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے کہ آپ نماز میں کچھ چیز کھا رہے تھے، گرائنڈ کر رہے تھے، چبا رہے تھے، نکل رہے تھے. تو اس نے ان للہ پڑھا، کہنے کہ کیسے جاہل مقتدی بن گئے. امام قرطبی کہنے لگے بدو ناراض ہو جائے، بدو ناراض نہ بھی ہو تو بھی بدو ہوتا ہے، اور اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو دو آتشہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہی پناہ دے تو پناہ دے. تو کہنے کہ کیسے جاہل لوگ مقتدی بن گئے جن کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کا. تو قرطبی کہتے ہیں مجھے اپنی پڑ گئی، اس کی چھوڑ دیا، میں نے اپنی پڑ گئی. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو میں نے نگلا ہے، چبایا ہے، گرائنڈ کیا ہے، یہ پہلی رکعت میں تھا دوسری میں تھا؟ اب لاجک تو تھی نا. یہ جو آپ میرے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ کیسے جاہل امام ہے، تو یہ پہلی رکعت میں تھا دوسری میں تھا؟ تو قرطبی کہنے لگے دوسری رکعت میں تھا. کہنے لگے اگر چیز منہ میں تھی تو پہلی رکعت میں کیوں نہیں کیا؟ اگر چیز میرے منہ میں تھی، کوئی کھجور تھی، کوئی گڑ تھا، کوئی شیرینی تھی، تو یقیناً چبانے کا کام پہلی رکعت سے شروع ہو جاتا، جبکہ پہلی رکعت بقول آپ کے ایسا نہیں ہوا. تو کہنے لگے نہیں ہوا. تو کہ پھر دوسری رکعت میں ہوا؟ کہنے لگے ہاں. تو کہنے لگے میں نے کہیں سے باہر سے جا کے چیز پکڑی تو نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں پکڑ کے منہ میں ڈالوں. اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں اتنی دیر تک ایٹیبل چیز کو منہ میں چھپائے رکھوں، نگلوں بھی نہ، چباؤں بھی نہ، ذائقہ بھی نہ. تو قرطبی کہنے کی بات تو استدلال کے اعتبار سے پکی تھی. تو کہنے لگے اب بتا، میں نے پہلی رکعت کہتے ہیں دوسری رکعت میں، کہ اچھا یہ بتاؤ دوسری رکعت میں نے کیا پڑھا؟ جہری نماز تھی نا، فجر کی نماز تھی، فجر مغرب عشاء اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے پڑھا انہار من ماء غیر آسن، جنت کی نہریں، پانی، شراب، شہد، دودھ. وہ جس میں جنت کی انہار من ماء، انہار من عسل، انہار من خمر، انہار من، یہ جو اس میں دودھ ایسا ہوگا، شہد ایسا ہوگا، شراب ایسی ہوگی، پانی ایسے ہوگی. کہنے کہ جنت کے دودھ، شہد، شراب، پانی پی کے آیتیں سننے کے بعد منہ میں پانی اگر نہ آئے تو کیسے جاہل قسم کے مقتدی آ گئے. یعنی تم نے سنا جنت کا شہد، جنت کا دودھ، جنت کا شراب، جنت کا پانی. کہنے کہ اللہ کی آیتیں چھوٹی چیزوں کی تعریف تو نہیں کرتے. اللہ چھوٹی چیزوں کی تعریف تو نہیں کرتا، بلا مثال بلا تشبیہ. وزیر اعلیٰ ایک سپاہی کی تعریف تو نہیں کرے گا، اور اگر وزیر اعلیٰ سپاہی کی تعریف پہ مجبور ہو جائے تو اسمین کے سپاہی میں کوئی چیز تو ہے نا. بلا مثال بلا تشبیہ. جنت مخلوق ہے، دودھ مخلوق ہے، شہد مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، شراب مخلوق ہے. خالق کائنات نے بنایا اور اس کی تعریف میں آیتیں اتار دی، تو اس میں کوئی لذت، کوئی ذائقہ، کوئی شیرینی، کوئی جاذبیت تو ہے نا. تو کہنے کہ کیسے جاہل مقتدی ہیں جن کو جنت کی آیتیں ان کی زبان پہ پانی نہیں لاتی. یہ بدو تھے جو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے، کہ مدرسے کے شیخ الحدیث نہیں تھے، جامعۃ الازہر کے فارغ نہیں تھے، قرآن پہ غوطہ زن نہیں تھے، سارا دن پہاڑوں میں رہنا، بنیادی ضروریات کے لیے ترستے رہنا، وہ لوگ تھے. تو اس دور میں اچھا چلو یہ تو ہے نا کہ قرطبی کا زمانہ پرانا زمانہ. ابوالکلام آزاد کی تفسیر اگر آپ نے پڑھی ہو، ترجمان القرآن 3 جلدوں میں. تفسیروں کی دنیا میں جو میرے پاس تفسیریں 18 یا میرے پاس کو 30 کے لگ بھگ تفسیریں ہیں، 1 جلد میں، 2 جلد میں، 10 جلد میں، اردو عربی وغیرہ جو میری لائبریری میں. تو اس تفسیروں میں واحد تفسیر جو میں نے دیکھی 30 یا 22 یا 25 تفسیروں میں، یہ پہلی تفسیر ہے جس کا انتصاب ہے. حالانکہ تفسیروں میں انتصاب نہیں ہوتا. اللہ کا کلام میں انتصاب تب کرے آدمی جب آدمی کی ذاتی کاوش ہوتا. اب یہ واحد تفسیر ہے جس کا انتصاب ہے. ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن 3 جلدوں میں پہلی جلد کے پہلے صفحے پہ انتصاب ہے. پھر مجھے کس زمانے میں ابوالکلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کاغذ مل گیا تھا جو ابوالکلام نے لکھا تھا، اس میں کٹنگ بھی تھی. پنجاب یونیورسٹی کے زمانے میں بس مطالعہ کرتے کرتے مجھے مل گیا، پھر میرے پاس تھا. اب اس کا انتصاب سنیں. یہ دسمبر 1918 کی بات ہے. قرطبی تو پرانا، یعنی عہد نبوت کے 500-400 سال بعد آ گیا. ابوالکلام تو عہد نبوت کے 1400 سال بعد آیا.
وہ کہتا ہے دسمبر 1918 کی بات ہے، میں رانچی جیل میں نظر بند تھا 3 سال کے لیے، تو میں اکیلا تھا، نظر بند تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں اپنے مسجد سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی مسلسل میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اب جیل ہو، سناٹا ہو، سردی ہو، دسمبر ہو، رانچی ہو، تنہائی ہو، اکلاپا ہو، قیدی ہو، اس کے پیچھے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کوئی چلے تو لگتا ہے جیسے سورہ سرافیل پھونکا جا رہا ہے، خوف کئی گنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ سینیریو ایسا ہے۔ کہنے کہ میں ہمت کر کے چلتا رہا، اور وہ بھی پاؤں مسلسل میرے پیچھے چلتا رہا، میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا چونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کمبل والا شکست خوردہ ایک مسافر تھا، رنج سفر کی ساری نشانی اس کے وجود پہ تھیں، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، گرد و غبار میں الجھا ہوا، پھٹے کپڑے۔ تو میں نے اس کو کہا آپ کون ہیں؟ ترجمان القرآن پہلی جلد کا پہلا صفحہ، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں میں۔ تو اس نے کہا میں مسافر ہوں، بڑے دور سے آیا ہوں۔ تو میں اس کو لے کے اپنے وہ جو کمرہ الاٹ کیا گیا تھا قیدی کو، ابوالکلام کو، اس میں لے آیا، لالٹین کو کھولا، جلایا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، آسودگی تھی، کوئی خوف نہیں تھا جو ایک میرے اندر خوف تھا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے قندھار سے کے پاس میرا گاؤں ہے، یہ افغانستان کا قندھار، ملا عمر کا دیس، قندھار کے پاس میرا گاؤں ہے۔ تو میں نے کہا کیسے زحمت کی؟ کہنے کہ میں نے آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ تو میں نے کہا افسوس کہ تم ایسے عالم میں ملنے کے لیے آئے جب میرے وجود پہ میرا قبضہ بھی نہیں ہے۔ آدمی کسی سے کسی کام کے لیے آتا ہے، میں 3 سال کے لیے رانچی جیل میں نظر بند ہوں، اور عزیز و اقارب کو پتہ نہیں سم ویئر ان انڈیا کا ایکٹ لگا ہوا تھا، انہیں پتہ نہیں کہ ابوالکلام کہاں ہے، اور تم رانچی جیل سے آئے، کتنے عرصے میں پہنچے؟ کہنے لگے 1 سال بعد پہنچو۔ کہنے لگے کیسے پہنچے؟ کہنے لگے وہ کچھ میں سفر پیدل چلا، کچھ اونٹوں پہ چلا، کچھ ہم وطن سوداگر مل گئے، ان کے سواریوں کی خدمت کرتا ہوا، ان کی روٹی پکاتا ہوا چلا، اور مجھے 1 سال لگ گیا۔ اس میں 4 موسم ہے، ہر قسم کا خطہ عرض ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، ڈیزرٹ ہے، آبلا پا ہوا، میں پہنچا۔ تو مجھے اس کو دیکھ کے تعجب ہوا کہ ایک آدمی اس دور میں، پہلی 1918 دسمبر رانچی جیل کی بات ہے، 1 سال یہ مور اور لیس سفر اونچا نیچا، اس میں پاؤں آبلا سے بھر گئے، بھوک نے کیا کیا ہوگا، صحراؤں نے کیا کیا ہوگا، فاقے آئے ہوں گے، طویل راتیں آئی ہوں گی۔ تو میں نے کہا افسوس اتنا لمبا سفر تم نے کیا تو کیسے پہنچے؟ کہنے کہ میں پوچھتا رہا، پھر میں نے آ کے وارڈن سے ملا تو اس کو پتہ نہیں ترس ہے، اس نے کہا اندر چلے جاؤ، ابوالکلام فلاں بیرک میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوگا، اس کے مل لو جا کر۔ تو میں ملنے آ گئی۔ میں نے کہا اتنی مشقت کیوں برداشت کی؟ اب یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں، اتنی مشقت، یہ دسمبر 1918 کی بات ہے، یعنی اب 2021 ہو گیا، 100 سال کے لگ بھگ کم و بیش کی بات کر لیں۔ کہنے کہ آپ جو رسالہ نکالتے ہیں الہلال، ابوالکلام نے ایک رسالہ شروع کیا تھا، بات تصویر رسالہ تھا، مصور الہلال۔ الہلال وہ رسالہ تھا جس کے بارے میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا راستہ بھولے ہوئے تھے، الہلال نے ہمیں اپنا راستہ اور منزل یاد دلائی۔ بڑا کمال کا رسالہ تھا، ایک عہد آفرین، عہد ساز، عہد انقلاب رسالہ تھا۔ تو کہنے کہ میرے گاؤں میں آپ کا رسالہ آیا کرتا تھا جو ہفتہ وار تھا، الہلال۔ الہلال کا مزاج اور اسلوب تحریر یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی 2-4 آیات کا ابوالکلام ترجمہ اور تفسیر اور تشریح لکھا کرتے تھے۔ میں کہنے لگی اس تفسیر، تشریح اور ترجمے کی خاطر الہلال خریدا کرتا تھا۔ آخری دفعہ جب الہلال میرے پاس آیا اور میں اسی بے تابانہ ذوق کے ساتھ کہ میرا اللہ کا میرے نام کیا پیغام ہے، میرے لیے قرآن اب اتر رہا تھا چونکہ میں سمجھ رہا تھا، تو میں نے اسی امید اور بے تابی اور بے کلی کے ساتھ الہلال کھولا کہ میرے اللہ کا میرے پاس اس دفعہ کیا پیغام ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کھولا، پڑھا، پھر پڑھا، تو مجھے پتہ نہ چلا کہ اللہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں قندھار کے مقامی علماء کے پاس گیا، انہوں نے کہا جس بات کو ابوالکلام کی قلم نہیں کھول سکی اس کو ابوالکلام کی زبان ہی کھولے گی، کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ تو تم اگر ان 3 آیات کا 4 آیات کا معنی مفہوم جاننا چاہتے ہو تو ابوالکلام کو ملنے کے لیے چلے جاؤ، میں ان 3 آیات کا معنی سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ہے۔ 100 سال پہلے نقش پا کی بات ہے۔ کہنے کہ پھر اس نے اپنے بغل سے نکالا وہ الہلال کا پرانا شمارہ، اس پہ کپڑے چڑھائے ہوئے تھے، گرد سفر کی، رنج سفر کی ساری علامتیں اس میں مچڑ چکا تھا۔ پھر اس نے کھولا، پھر کہنے لگی اس نے وہ نکالی آیا، تو میں کبھی دیکھتا، میں سوچتا تھا کہ روح پہلی صدی کی ہے، جتنا قرآن کی طلب اور ذوق اور پیاس اس میں دیکھ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ پہلی صدی کی روح ہے، 14ویں صدی کا جسم آ گیا۔ میں کبھی اس کو دیکھتا، کبھی قرآن کو دیکھتا، کبھی ذوق طلب کو دیکھتا، کبھی الہلال کو دیکھتا، کبھی سوچتا کہ یہ کیا ہو گیا۔
پھر وہ کچھ دن میرے پاس رہا، میں نے وہ الہلال کے شروع کے صفحات کی آیات کی تفسیر اس کو بتائی، تو روز بروز اس کو چہرہ نخلستان ہوتا گیا، گلستان ہوتا گیا، کھلتا گیا، جیسے اس کو گوہر مراد مل گیا، منزل مقصود مل گئی۔ پھر جس دن ہم نے اپنی آخری آیت مکمل کی جو اس میں تھی، اس کے بعد 1 سال تک الہلال نہ جا سکا، چونکہ میں بھی بند تھا، رانچی جیل میں نکل نہ سکا، ضبط ہو گیا تھا الہلال۔ تو کہنے لگے پھر چلا گیا۔ ایک رات ہم عشاء کے بعد آتے تھے اور ہمارا علمی مذاکرہ چلتا تھا۔ ایک رات عشاء پڑھ کے میں آیا تو وہ نہ آیا، پھر میں دیکھتا رہا وہ نہ آیا، پھر میں باہر نکل گیا تو مسجد میں بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے وہ وارڈن سے ملا جا کے، اس کا نام جیلر کا نام چیتا خان رکھا ہوا تھا، غبار خاطر میں ابوالکلام نے لکھا اس کا۔ میں اس سے ملا، میں نے کہا وہ جو مسافر تھا قرآن کا وہ کہاں گیا؟ کہنے لگے وہ عائشہ پڑھ کے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے دعائیں دی اور کہنے لگے اللہ آپ کو بھی قرآن کے جامع صادق عطا کرے، آپ نے میری تشنگی کو بجھایا، قرآن کی آیات کا حوالہ پہنچ دی اصل چشمہ صافی تک۔ اور پھر وہ رات کو عشاء کے بعد چلا گیا، اور رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناظر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ ابوالکلام اس الہلال ترجمان القرآن کی پہلی جلد کے آخری لائن میں لکھتا ہے کہ وہ مجھے بتائے بغیر کیوں چلا گیا، حالانکہ ہماری تقریب تکمیل قرآن ہوئی تھی، جتنی آیات تھیں وہ تکمیل ہو چکی تھی، اس کو سارا اس کے سارا گوشے کھل چکے تھے، کہنے مجھے بتائے بغیر کیوں چلا گیا؟ تو وہ ابوالکلام لکھتا ہے کہ مجھے بتائے بغیر اس لیے چلا گیا کہ ابوالکلام اس تلخ حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ قرآن کے اس مسافر کے پاس واپسی کے لیے مصارف کوئی نہیں، واپسی کے لیے زیادہ راہ کوئی نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ ابوالکلام کو اگر باقاعدہ الوداعی رسم ہوئی، تکبیر تکمیل تقریب قرآن ہوئی، تو ابوالکلام واپسی کے لیے ممکن ہے مجھے کچھ پیسے دے، اور وہ سفر جو قرآن کے لیے اس نے کیا تھا اس میں غیر کی مادیت شامل کر کے سفر کو گدلہ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سفر گدلہ ہو جائے غیر کی مادیت کی وجہ سے۔ وہ پاکیزہ چشمہ، تقدس مآب چشمہ، کوثر و سلسبیل کا چشمہ جو اس نے سفر خالص قرآن کے لیے کیا، اگر کسی کے پیسے شامل ہو جاتے یقیناً وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ 1918 تک رہا ہے ہمارے ساتھ، پھر اس کے بعد جھاڑو پھیر دیا گیا، یعنی جسے کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راہ کا ڈھیر ہے، پھر اس کے بعد جھاڑو پھر گیا۔ یعنی ہمارے یہاں 70 سال کا باب ہے، 80 سال کا باب ہے، اخبار نہ پڑھے تو آرام نہیں آتا، چائے نہ پیے تو آرام نہیں آتا، لیکن قرآن مجید کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے نہ پتہ ہونے کی اسے ندامت نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اتنی لمبی شاطرانہ انداز سے قرآن مجید سے دور کیا گیا کہ ہمارے ہاتھوں سے، میں ایک دن بیٹھتا ایک دینی مجلس میں، 2000 آدمیوں کے مثال دے رہا ہوں، 3000 آدمیوں کے رفلی میں، وہ ہاتھ میں جو 3000 میں جو میں نے دیکھا اس کو میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، ہر ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، میں نے دیکھا۔ پھر اس دن میں نے گہری نگاہوں کے ساتھ دیکھا کہ کسی ایک ہاتھ میں تسبیح ہے تو کسی ایک ہاتھ میں تسبیح نہیں، ہر ہاتھ میں موبائل نظر آیا۔ تسبیح چھن گئی، مربتیں چھن گئی، محبتیں چھن گئی، پیار چھن گیا، گریوٹی چھن گئی، مقناطیسیت چھن گئی، قربتیں چھن گئی، راحتیں چھن گئی، دادا اور بیٹے کی باتیں چھن گئی، باپ اور بیٹے کے مذاکرات چھن گئے، میاں اور بیوی کی خلوت کے پاکیزہ لمحات چھن گئے، دوستوں کے اتنا غیر محسوس انداز سے وہ جھاڑو پھیرے گا جیسے ڈاکٹر آپریٹ کر کے گردہ نکال دیتے، اس طرح آپریٹ کر کے قرآن کا ذوق نکال دیا گیا۔ حالانکہ قرآن اور مسلمان یوں تھے جس طرح بینائی اور آنکھ ہوتی ہے، نمی اور پانی ہوتا ہے، انگارہ اور حرارت ہوتی ہے، پتی اور خوشبو ہوتی ہے، چاند اور روح پہلی کرنی ہوتی ہے۔ قرآن کو جس طرح آنکھ کھلے تو بینائی ہوگی، ہاتھ میں ڈالو تو پانی میں تو نمی آ جائے گی، انگارہ پکڑو تو ہاتھ جلے گا، اس سے بھی زیادہ قریب تھا مسلمان قرآن کے فی ظلال القرآن۔ زندگی کا سفر قرآن، صبح ہوتی قرآن، رات ہوتی قرآن، دن ہوتا قرآن، صبح سفر ازر میں قرآن ہی قرآن تھا۔ یہ زمانہ تھا جو گولڈن ایج تھا، شاداب رتوں کا زمانہ تھا، خوشبوؤں کا زمانہ تھا، ندامتوں کا زمانہ نہیں تھا، پریشانیوں کا۔ خیر تو غیر جانتا تھا کہ مسلمان کے ہر سر چشمے کا مین سوچ قرآن ہے۔ گھر میں جتنی بجلی کی سپلائی سے چلنے والی چیزیں ہیں، ایک ایک کو بند کرنے کے بجائے مین سوچ آف کر دو تو ہر چیز ختم ہوگی۔ مسلمان میں توحید ہے، غیرت ہے، خودی ہے، حیا ہے، محبت ہے، مروت ہے، ایثار ہے، پیار ہے، نرمی ہے، صبر ہے، ضبط ہے۔ یہ سارے چراغ کہاں سے جلتے ہیں؟ تو قرآن سے جلتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے نا ساری خیریں، فزکس تو نہیں بتاتی، کیمسٹری، میتھ، باٹنی، زالوجی تو نہیں بتاتی، ان کو تو اور اپنے فیلڈ ہیں،
لیکن یہ جو ساری چیزیں یہ کون بتاتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن تھا. تو غیر نے طویل کوشش کے بعد یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو اگر ایک لاش بنانا ہے، تودہ بنانا ہے، مٹی کا جسم بنانا ہے، لوہا بنانا ہے، برف کا بلاک بنانا ہے، ایک سبزی بنانا ہے، سینڈوچ بنانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کون چھری سے ذبح کرو، اس کو یہ کرو. چپکے سے قرآن کے چشمہ صافی سے دور کر دو، اس کی عورتیں بے پرد ہو جائیں گی، اس کے تاجر بددیانت ہو جائیں گے، اس کے کاشتکار متکبر ہو جائیں گے، اس کے حکمران ظالم ہو جائیں گے، اس کے جوان عیاش ہو جائیں گے، اس کے بوڑھے متکبر ہو جائیں گے. ہر خیر سے محرومی کا طریقہ قرآن سے دور کر دو، اور ہر شر کی قربت کا طریقہ قرآن سے دور کر دو. 1918 تک 3 آیتوں کے لیے یہ 4 آیتیں ہوں گے. عبدالکلام آزاد کے ترجمان کا مزاج یہ تھا، 3-4 آیتوں کے لیے 1 سال کی سفر کی صحبت برداشت کرنے والا 1 سال کے بعد کیا حال ہو گیا. اور وہ جو میں نے حدیث پیش کی بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی، کہ یہودی کہہ رہا تھا کہ پورے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ کاش وہ آیت تورات میں اترتی. اٹس مین کہ پورے قرآن کو اس نے تفصیل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پڑھا ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے معنی کو جانتے ہیں؟ حالانکہ اتنا قرآن کا معنی جاننا فرض ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا اور دوسرا پڑھتے پڑھتے اس کے حدر میں پڑھ رہا ہو، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، اور اس سے پوچھے یہ جو اس نے ایک آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم کیا ہے، تو وہ تیرتا ہوا ایک مفہوم بتا سکے. اتنا قرآن جاننا ہر مسلمان پہ فرض عین ہے، تیرتا ہوا ایک مفہوم سمجھ سکے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور فرعون کا وہ نیل سے گزرنے کی بات ہو رہی تھی. میرا گمان ہے اس قسم کی بات ہو رہی تھی. تو اس قسم کے خاکہ، انالیسس، سناپسس تیار کر لینا یہ فرض عین ہے. لیکن تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. جس طرح تسبیح چھن گئی، قرآن چھن گیا، تلاوت چھن گئی ایک موبائل کے آنے کے بعد، اس طرح فزکس، کیمسٹری، بی کام، سی کام کے بعد قرآن چھن گیا. اب قرآن ہے ہی کوئی نہیں. تو یہودی کہہ رہا تھا کہ ایک آیت تو قرآن مجید میں ایسی ہے کہ اگر وہ جو میں نے بخاری شریف کے روایت جس سے میں نے گفتگو کی احساس رکھی تھی، ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم عید مناتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ ابکری سوچ کے آدمی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہا کرتے تھے پورے عرب کا علم، ایک نہیں پورے عرب کا علم ترازو کے ایک طرف رکھا جائے، عمر کا علم ایک طرف، عمر کا علم پھر بھی وزنی ہو جائے گا. انتہائی جینیس، دنیا کے 10 نبیوں کے علاوہ ذہین ترین انسانوں کی فہرست اختیار کی جائے، دنیا کی کائنات کی تخلیق کے بعد سے لے کر اختتام کائنات تک 10 ذہین، ان میں ٹاپ کے 10 لوگوں میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ آ جائے گی. میں نے ایک کال پڑھا، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب خلیفہ بنے تو کہنے لگے میرے ذمہ اللہ نے لگایا کہ تمہاری دعائیں اللہ تک نہ پہنچنے دوں. میں حقا بقا یہ کیا کہہ رہا ہوں عمر، کہ میرے ذمہ داریوں میں ایک شامل ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ تک نہ پہنچنے دو. اور اللہ تک کب دعائیں پہنچتی ہیں؟ جب حکمران ظالم ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب لوگوں کی بیسک نیڈز، بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کھانا پورا نہیں ہوتا، امن نہیں ملتا، عدالت انصاف نہیں ملتا، تو پھر لوگ اللہ سے رجوع کرتے ہیں. تو دعائیں دراصل حکمران وقت کے خلاف اللہ کے حضور استغاثہ کا خوبصورت طریقہ ہوتی. تو حضرت عمر کہنے لگا اگر میں زندہ رہا تو تمہاری کسی دعاؤں کا رخ آسمان کی طرف نہیں جانے دوں گا. اب دیکھو کتنی گہری بات کر گیا کہ اگر میں زندہ رہا تو تمہاری کسی دعا کو آسمان کی طرف. اب دعا کا یہ فلسفہ میں نے کبھی نہیں پڑھا ماسوی فاروق اعظم کے. ایک آدمی کہنے لگا میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میرے معیار محبت پہ پورا نہیں اترتی. حضرت عمر کہنے لگے اسلام کے رشتوں کے طویل نظام میں محبوبہ کا رشتہ کوئی نہیں. جو رشتے ہیں، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ خواہ، اس اسلام کے رشتوں کے حسین جال میں محبوبہ کا رشتہ کوئی نہیں. اگر تم بیوی کے لیے قبل از اسلام کا رشتہ نکالو گے نا کہ میری محبوبہ ہو، تو محبوبہ تخیلاتی رشتہ مانگتی ہے. باقی بیوی تو رعایت کا تعلق ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، رعایت اور رواداری کا تعلق ہوتا ہے. بیوی کو محبوبہ کے روپ میں مت دیکھو. اب دیکھ لو اہلی زندگی کی آباد کاری کے لیے کتنا خوبصورت. میاں بیوی کے رشتے کی بقا نشو و نما اور ارتقاء رعایت اور رواداری کے ساتھ ہوتی ہے، تصوراتی معیار کے ساتھ نہیں ہوتی. میں اور مولانا ترجمل جا رہے تھے جھنگ میں نے کہا مولانا یہ ایک حضرت عمر نے کہا، میرا دل کرتا ہے کہ یہ جملہ نکاح کے ہر رجسٹر کے ہر صفحے پہ لکھ دوں. کہنے لگے جملہ ٹھیک ہے، اوکھا بڑا ہے، یہ سمجھیسی کون جا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب مولانا کہہ رہے ہیں اوکھا ہے تو باقی عوام کے لیے تو اوکھا ترین ہو. میں نے کہا میاں بیوی کے تعلقات تصوراتی معیار کی بجائے رعایت و رواداری پہ ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتے ہیں. جو لوگ میاں بیوی کے تعلقات کو، پھر حضرت عمر نے فرمایا عورتوں میں 3 چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، حیا، وفا اور ذوق جمالیات.
اب دیکھو کیسا انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ ہے۔ عورتوں میں 3 چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، حیا زیادہ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ مردوں میں ہوتی نہیں، حیا، وفا اور ذوق جمالیات۔ وفا کا تقاضا ہے کہ سارے رشتوں کو پاؤں کے نیچے پامال کر کے ایک کے نام ہو جاتی ہیں، یہ وفا نہ ہوتی تو کیسے رشتے نبھ سکتے؟ ایک لڑکی جس کے 25 سال ایک گھر میں گزرے ہیں، وہاں ماں بہن ہے، گھر کی 4 دیواری ہے، علاقے کی فضا ہے، سہیلیوں کی سنگت ہے، ان سب جنم جنم کے رشتوں کو جو خون کے اندر ڈی این اے کی طرح تحلیل ہو چکے ہیں، آنے وحد میں 2 بول کی لاج رکھتے ہوئے کسی کے قدموں میں زندگی گزار دینا وفا کی دیوی نہیں تو کیا ہے؟ اگر وفا نہ ہوتی تو کون یہ کام کرتا؟ اور حیا کی انتہا یہ ہے کہ مرد سے خوبصورت ترین لوگ ملیں گے لیکن کبھی اس کی آنکھ میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ کاش یہ میرا شوہر ہوتا۔ اگر یہ حیا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور ذوق جمالیات کی انتہا یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے متعلق سوچیں گے، آنکھ کیسے ہو، ناک کیسے ہو، لب کیسے ہو، رخسار کیسے ہو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ذوق جمالیات کو بنیاد بناؤ گے تو کسی عورت کی نظر میں کوئی مرد فٹ ہی نہیں آئے گا، بانگیں دو گے جا کے پہاڑوں میں کھڑے ہو کر۔ اگر یہ کہو گے نا کہ میرے ذوق معیار تصورات پہ پورا نہیں اترتی، ذوق جمالیات 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے عورت میں۔ تو اگر تمہیں ذوق جمالیات کا حق ہے کہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترتی تو پہلے اس سے پوچھا جائے جو ذوق جمالیات کا معیار اسٹیٹک سینس کا معیار رکھتی ہے۔ ہمارا تو اتنا کوئی نہیں۔ عورتوں کو کپڑے دکاندار کو چیک کرانا پڑ جائے چھوٹی سے پسینہ آ جاتا ہے، مردوں کو فوراً نہیں دیتا، یہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور مردوں کے کپڑے چونکہ ان کے ذوق جمالیات کا تقاضا ہے، پھولوں کو، زمین کو، پتی کو، رنگ وغیرہ وغیرہ اتنا کر۔ تو اگر ذوق جمالیات کی بنیاد پر انتخاب کیا جائے تو پہلے حق عورت کا ہے جس کے اندر زیادہ ہے، اور اگر اس کو بنیاد بنایا جائے تو کوئی مرد اس کے ذوق پہ پورے نہیں اترے گا، پھر بانگیں دو گے جا کے پہاڑوں میں اور صحراؤں میں کھڑے ہو کر۔ اس لیے مہربانی کرو میاں بیوی کے تعلقات کو رعایت اور رواداری کے اجلے پیمانے میں پرکھو، زمانہ جاہلیت کے محبوبیت کے پیمانوں میں پرکھ کر اس رشتے کی ساری لذت کو برباد نہ کر دو۔ ابھی فاروق اعظم ہے، کیوں جی؟ کیسا خوبصورت جملہ! تو پتہ نہیں بات کہاں سے، اچھا اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت مجھے مل جائے تو ہم عید منائیں۔ تو حضرت عمر نے کون سی آیت؟ اس نے کہا سورہ مائدہ، ورڈنگ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یعنی اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 اس کا کتنا گہرائی سے مطالعہ تھا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، ایک آدمی کہنے لگا یہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا معاملہ تو بہت آگے نکل گیا۔ تو یہ ایسا ہی تھا، میں نے کیا حال ہوا کہ ایک آدمی آنکھوں والوں کو چیک کرانے کے لے گئے آنکھیں، کہ میری آنکھیں چیک کریں، تو دیوار پہ لکھا تھا نا الف ب ت سے اے بی سی۔ اس نے کہا وہ دیوار پہ کیا لکھا؟ کرنے کہ دیوار کہاں ہے؟ اس نے کہا کام تو کافی آگے نکل گیا، میں دیوار کے بورڈ پہ لکھی ہوئی تحریریں پڑھنا چاہ رہا تھا، تیرے سے دیوار ہی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا میں تمہیں کیا کہوں سورہ نور پڑھو، تو یہ نہیں پتا کہ سورہ نور قرآن میں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ کاش اس دور کے یہودی کا فہم قرآن اس دور کے مسلمانوں کو مل جائے تو جملہ تلخ ہے لیکن ہے کتنا حقیقت کا مبنی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس نے کہا جو یہ آیت اتری ہے نا، یہ صرف قرآن تورات میں آ جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کی تو ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ اس پہ جشن چراغاں منایا جائے، یوم عید منایا جائے، یوم تشکر منایا جائے، ایک ایک آیت اس کا، لیکن اس میں کون سی ڈیپتھ اور گہرائی اور گہرائی تھی؟ تو اس نے کہا اس آیت میں یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر کہنے لگا مجھے وہ جگہ، وہ وقت، وہ لمحہ، وہ مقام یاد ہے۔ یہ 9 ذی الحج تھا، 10 ہجری تھی، عرفات کا میدان تھا، جمعے کا دن تھا، قصوہ اونٹنی تھی، اللہ کے محبوب نے زور کی نماز پڑھائی عرفات کے اندر جبل رحمت کے اوپر، تکمیل خطبہ کے بعد یہ آیت اتری تھی۔ مجھے وہ سارا پتہ ہے کہ جب یہ آیت کہاں اتری، کب اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری تھی۔ تو کہنے کہ یہ عرفات میں اتری تھی، تو کہنے کہ کاش یہ آیت ہمیں مل جاتی۔ اب وہ یہ آیت کیوں مانگ رہا تھا؟ یہ آیت اس لیے مانگ رہا تھا کہ دین کے مکمل ہونے کا اعزاز قرآن کو ملا۔ اگر دنیا کے انسانوں کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی شریعت دو، ایسا نسخہ دو جو مکمل ہو، تو ما سوائے قرآن کے اکمل اور اتمام کا اعزاز تورات زبور کے حصے میں نہیں ہے۔ وہ اکمل اور اتمام والی آیت مانگ رہا تھا تاکہ دنیا انسانیت کو نظریاتی جہان میں ہم کہیں رہنمائی کا فریضہ تورات کے ذمہ ہے، چونکہ تورات کو اللہ نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ جو دین چلا تھا آدم کے زمانے سے
اور اپنے مدارج تدریجی مدارج طے کرتا کرتا خالق کائنات حکیم کائنات اس نسخے میں تبدیلیاں کرتے گئے، یہ کم کر دو، یہ کاٹ دو، یہ زیادہ کر دو، جس نسخہ ایک ماہر طبیب مریض کی کیفیت کو دیکھ کے نسخے میں تراش خراش کرتا چلا جاتا ہے، آخر پہ آ کہتا ہے یہ لانگ لائیو ہے، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اس نسخے کو جاری و ساری رکھنا۔ تو انسانوں کی باطنی اصلاح کے لیے حکیم کائنات نے جو نسخے دیے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ویری کرتے رہے، آخر پہ آ کے کہا اب قیامت تک انسانوں کے لیے جو نسخہ ویلڈ ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہودی کے فہم پہ وجد کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیوں جی؟ اس سے ہم اپنی مسلمانی کی گہرائی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہودی کے فہم پہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اسلام مکمل ہو گیا، یہ قرآن مجید میں آ گیا، اور اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مکمل بنایا، پورے دین پہ چلو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پہ چلو۔ پورا دین 4 چیزوں کا نام ہے، بس میں صرف اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں مسلک کی بات ہوتی ہے، فرقے کی بات ہوتی ہے، سیکٹریزم کی بات ہوتی ہے، میرے شیخ، میرے قبلہ، میرے مرشد، ان کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جتنا پھاڑو اور راج کرو اور کلیجوں کو چیرا اور دلوں کو زخمی ممبر و محراب نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں زبانیں شہد سے میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے سخت ہوں گے۔ ایسے لوگ ممبر و محراب کی زینت بنیں گے کہ زبانیں شہد سے میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں سے سخت ہوں گے۔ بھوکے بھیڑیے جو حال ریوڑ کا کرتے ہیں، میری امت کے نادان خطیب ممبر و محراب پہ میری امت کے دلوں کو یوں پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ہر آدمی کی صلح ہو سکتی ہے، لیکن جو ان لوگوں کا ڈسا گیا وہ پانی نہیں مانگتا۔ اور جتنا چیر پھاڑ، ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو اور راج کرو، انسانوں کی تکہ بوٹی اور قیمہ اور سینڈوچ ان کم نصیبوں نے بنایا ہے، شاید کسی نے بنا سکتا۔ قتل کی صلح ہو جاتی ہے، سیاسی وابستگیاں دور ہو جاتی ہیں، سال ہر سال کی رنجشیں بھر جاتی ہیں، لیکن مسلکی ڈنگے ہوئے لوگوں کی صلح ہوتی نہیں، یہ دائمی قبض کے مریض ہوتے ہیں۔ دوسرے فریق کو دیکھتے ہی، حالانکہ وہ نیک ہے، پارسا ہے، دیکھتے ایک قبض کی کیفیت۔ ممبر و محراب کے پھاڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ممبر و محراب پہ مسلک کی بات ہوئی، دین کی بات نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل۔ کسی چیز کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جتنے ایک آدمی کو اعضاء درکار ہیں، سارے اعضاء ہوں تو ہم کہیں گے بچہ اکمل ہے۔ آنکھیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، ناک بھی ہے، نتنے بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، جسم بھی ہے، پورے بھی ہیں، سارا کچھ۔ ایک صحت مند انسان کو جتنے اعضاء درکار ہیں وہ سارے ہوں تو کہا جائے کہ بچہ اکمل ہے۔ پھر ان اعضاء کے استعمال کا وقت ہے تو آنکھیں نور سے بھری ہوئی تھیں، زبان لفظ بول رہی تھی، کان دستک پہ کھڑے ہو رہے تھے، ہاتھ کی انگلیاں اور جینٹ، ہم کہیں گے بچہ اتمام بھی ہے، اعضاء بھی رکھتا ہے، صفات بھی رکھتا ہے۔ کئی بچے ہوتے ہیں اعضاء رکھتے ہیں، آنکھیں ڈھیلا ہوتی ہیں، زبان لوتھڑا ہوتی ہے، کان صرف پردے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے بچہ اعضاء رکھتا ہے، صفات سے محروم ہے۔ تو قرآن نے اسلام کے بارے میں کہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسلام اکمل بھی ہے، اسلام اتمام بھی ہے، اسلام اجزاء بھی رکھتا ہے، اسلام قابل عمل صفات بھی رکھتا ہے۔ تو یہودی کا دل آ گیا اس آیت پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو میں نے نعمت کی ہے کہ تمہارے اسلام کو اعضاء بھی پورے دیے ہیں، تمہارے اسلام کو اعضاء کے اندر شیرینی سے بری ہوئی صفات بھی پوری رکھی ہیں۔ اب پورا دین کیا؟ پورا دین 4 چیزوں کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے دین پہ چلنا چاہیں تو 4 چیزوں کا نام ہے، چونکہ اللہ نے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا پورے مسلمان ہو کے مرنا، ادھورے مسلمان ہو کے نہ مرنا۔ ہم سے جو مطالبہ ہے کہ تمہیں اعضاء پورے دیے، ہاں دین پورا دیا ہے، ہاں شعور پورا دیا ہے، ہاں کہ پھر پورے دین پہ چلو، ادھورے پہ پورا پیکج لو۔ سب سے پہلی چیز جو 2 چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ، 2 چیزیں بندوں کے ساتھ، پورا دین 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں، 2 بندوں کے ساتھ ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں اس کا خاکہ، پھر آپ اس کو آئینے میں میں اپنے متعلق پرکھوں، اپنے بچوں کے متعلق، اپنی بیوی کے متعلق، کہ میری بیوی میں پورا دین ہے یا نہیں، پورا پیکج ہے یا نہیں۔ اسلام کی برکات، ثمرات، انوارات، تجلیات، روحانیات، لذتیں، برکتیں تو اس آدمی کے نصیب میں ہیں جو پورا پیکج لیتا ہے، اور کچھ لے یہودیوں کا، کچھ لے عیسائیوں کا، کچھ لے ہندوؤں کا، کچھ لے اسلام کا۔ اسلام بڑا غیرت مند ہے، ایسی مکسنگ والے طریقے ہاتھ پہ اسلام اپنی برکتوں کا ایک قطرہ بھی حرام کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے مسلمان جو اسلام کی گھنیری چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر بھی تپتی ہوئی دھوپ میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ کہیں سے لیتے ہیں، کچھ کہیں سے لیتے ہیں، کچھ کہیں سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، 2 چیزیں اللہ کے لیے ہیں، چونکہ اللہ نے پیدا کیا، 2 چیزیں انسانی سوسائٹی کری۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ شرک نہ کرو، یہ سب سے پہلا اسلام کا مطالبہ ہے۔ شرک وہ مرض ہے جو لگ جائے تو پھر کوئی خیر مشرک کے وجود پہ پیدا ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے گئے،
اس میں 18 انبیاء علیہ السلام کے نام سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں لیے گئے اکٹھے. پہلا نام ابراہیم علیہ السلام کا، آخری نام لوط علیہ السلام کا. یہ 18 نام، اس میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، 18 انبیاء. ان ناموں کو گننے کے بعد میں سوچ رہا تھا اللہ کیا کہے گا. تو اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، قاری صاحب اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ شرک اتنا کنڈیمیبل، مذمت، مضر اور تیزاب ہے اور ننگی تار ہے شرک، جس طرح ایک درخت کی جڑوں کو کاٹ کے زمین پہ لگاؤ جو زرخیز ہو، پانی ایسا دو جو میٹھا ہو، کھاد ایسے جو عمدہ ہو، مالی ایسا مقرر کرو جو سارے نباتات کے واقف ہو، لیکن پودے کی جڑیں کٹی ہوں تو اس کو کوئی چیز بھی فیور نہیں دے سکتی. جس آدمی کو شرک کا مرض لگ گیا اس کو حرم میں دفن کر دو فائدہ کوئی نہیں، مطاف میں دفن کر دو فائدہ کوئی نہیں، حتیم میں دفن کر دو فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کی جڑیں سڑ گئیں. اس لیے اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے، قرآن مجید میں جو آتا ہے نا سورہ نحل میں، ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تم دیکھتے ہو اپنے ذوق میں کتنے حساس واقع ہو کہ تمہیں بھینس کے دودھ میں گائے کا ملا کے دیا، تم اس کو لینے کو تیار نہیں. تو میری توحید میں کیا کیا ملاتے ہو؟ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم، یعنی گائے کا دودھ بھی تو خالص ہی ہے. ہمارا ذوق اتنا لطیف ہے، نظیف ہے، پاکیزہ ہے، اجلا ہے، حساس ہیں، غیرت مند ہیں، جذبات میں اتنے تطہیر رکھتے ہیں کہ بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ ملا دیں تو ہمیں اس پہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیوں مکسنگ کر دی. اللہ کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں خون ملاؤں، اس میں گوبر ملاؤں، اس میں پیشاب ملاؤں. تم تو ایک جانور کا دودھ دوسرے جانوروں کو پسند نہیں کرتے، تو میری توحید کے معاملے میں کتنے فیاض واقع ہوتے ہو. کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قدیم، کوئی جدید تم نے چھوڑا ہے جو میری ذات کے ساتھ تم نے اسسٹنٹ ایسوسیٹ نہیں بنایا. 18 انبیاء علیہ السلام کے نام گن کر میں سوچ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا سورہ نام رات کو، اس میں پڑھ رہا تھا کہ 18 انبیاء کے نام لے کر اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں. پہلا نام ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے سلسلہ چلا پڑتا ہے یہ پاکیزہ اجلے نام، پھر آخر پر لوط علیہ السلام، آخر پر اللہ کہتے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پوری دنیا کے انسان مسلمان ہوں اور مومن ہوں اور ولی کامل ہوں اور مستجاب ہوں اور اللہ کے مستجاب بندے ہوں، عادل انسان ہوں، اور ان کی پوری زندگی گزرے حرم کے اندر، مطاف کے اندر، اور وہ پورے فرائض پورا کریں. کعبہ کے رب کی قسم، نبی خواب کے اندر ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ تو پوری کائنات کے مومنین کے فرائض اس کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی کا ایک سبحان اللہ اتنا تطہیر شدہ پیوریفائی ہوتا ہے کہ اس کا پوری کائنات کے فرائض وہاں تک. اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں 18، کوئی آدمی اپنے اعمال پہ ناز نہ کرے. شاخیں، پتے، غنچے، پھول، پھل سارے بنیاد رکھتے ہیں جڑوں کے اوپر. جڑ گل جائے تو نہ پتوں کو ہریالی، نہ پھولوں کو رنگت، نہ پھلوں کو ذائقہ. اس لیے جڑ کا خیال رکھو. تو 18 انبیاء کے نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نبیوں کے اعمال کے جاندار ہونے میں، شاندار ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں، لیکن اگر یہ نبی بھی شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو جلا کے بھی راکھ کر دیتے. بتانا یہ تھا کہ اس معاملے میں اتنے حساس واقع ہو جاؤ کہ مت پوچھو. مائنز ہیں، بارودی سرنگی ہیں، پاؤں کو اوپر آ گیا دھک سے اڑے گا آدمی مر جائے گا. اچھا یہ آیت کا ترجمہ کرتے مجھے اتنا بوجھ نہیں ہوتا. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ کرتے میرے اوپر بجلیاں گرتی ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے. میرا ذوق، میری عقیدت، میرا شوق، بجم کا مزاج، وہ اس میں بڑا دشواری ہوتی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے نبی ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ اور آپ، یعنی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. آدم سے لے کے عیسیٰ 2 لاکھ نبی، مسند احمد کی روایت 2 لاکھ نبی ہے. اور آپ کیا یا اللہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ میرے نبی شرک کرتے ہم آپ کے اعمال کو بھی جلا کے راکھ کر دیتے. عقیدت کی سرزمین پہ نبی رحمت کے بارے میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے طبیعت پہ کتنی بجلیاں گرتی ہیں. لو اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ کے یہ اگر میں ناممکن جیسے لو کان فیہما آلہہ، اگر کائنات میں 2 اللہ ہوتے، اس مقصد ہے کہ ہیں نہیں، اللہ تلخی بتا رہے ہیں کہ اگر 2 کائنات میں اللہ ہوتے تو ہمیشہ جون میں گرمی کیوں ہوتی، کبھی جنوری میں گرمی آ جاتی. ہمیشہ گندم کا پودا 6 مہینے میں تیار کیوں ہوتا ہے، کبھی سال میں تیار ہو جاتا. ہمیشہ آم پہ آم کیوں لگتے، کبھی امرود لگ جاتے. لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا. اگر 2 برابر کے اختیارات والی کائنات میں قوتیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ آپ کی پالیسیاں کیوں چلیں، اس دفعہ پالیسیاں میری چلیں گی. لیکن اس میں کیا اگر ہوتا ہے جو کہ نہیں. اس طرح کہ میرے نبی اگر آپ شرک کرتے تو مقصود بتانا کہ یہ تھا کہ کائنات میں کوئی آدمی اپنے عمل پہ ناز نہ کرے. شرک کے ہوتے ہوئے اتنے شاندار اعمال جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ہمارے تو اعمال پہلے راکھ شدہ ہیں، ہے ہی کچھ نہیں.
لہٰذا پہلی خواہش کی میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے اتنا حساس ہونا چاہیے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں جو تلخ ہے، کڑوی ہے۔ بیوی کا ہر جرم معاف ہو جاتا ہے ماں سوائے شوہر کی توحید میں شرک۔ بات سمجھ گیا؟ میں اس کو اشاروں میں کہہ گیا، کھانا نہیں پکایا، سالن جلا دیا، مہمانوں کو سرو نہیں کیا، بغیر پوچھے ماں باپ کے ہاں چلے گئے، اونچ نیچ بول ہو گیا، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، روٹنا ماننا، تو تکرار، جھگڑا، اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر کو پتہ چل جائے کہ اس نے میری توحید میں شرک کا خیال کر لیا ہے، تو ہم اپنی عارضی، ناقص، جزوی توحید میں اتنے غیرت مند ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر کوئی صلح کروانے کے لیے جب ہم بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بھائی اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر رکھا جائے، وہ تیری توحید میں شرک کی مرتکب ہو چکی ہے۔ حالانکہ وہ جنم جنم کی میری بیوی تو نہیں ہے، ہمیشہ میری بیوی، میری توحید اس پہ عارضی ہے، جزوی ہے۔ اپنی جزوی توحید میں اللہ نے غیرت کا اتنا مادہ رکھا جس کی توحید ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ اس کو اپنی توحید کے معاملے میں یہ کہنا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کے ساتھ میں نے تعلق بنانا ہی نہیں، چاہے کوثر و تسنیم سے دھل کے آ جائے۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اب اس کو میں نے اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں آپ کو حق ہے۔ تو میری توحید کے بجھنے والے چراغ کے لیے کتنی ہوائیں موجود تھیں، اس کی توحید کے چراغ کو تو بجھا ہی کوئی نہیں سکتا۔ لقمان حکیم کا ایک آئیڈیل باپ کے طور پر اللہ نے پیش کیا، اس میں پہلی بات یہ کہ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ۔ اب توحید پہ حملے تین انداز سے ہوئے، یہ میری گفتگو کا آخری حصہ، یہ قدر مشکل ہے۔ توحید کے حوالے سے جو شرک کیا گیا ہے وہ تین انداز سے کیا۔ سب سے پہلے بتوں کے روپ میں، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، پتھر کے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے۔ تو اپنے ہمارا سری لنکا اور یہ ڈنمارک اور یہ سارا انڈیا، یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے، یہ مشرکین مکہ کا تھا۔ یا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ کن کو بنایا، جن کو بنانے، جو بننے میں، وجود پکڑنے میں تمہارے پابند ہیں، وہ تمہارے لیے آزاد کیسے ہو گئے؟ تو بتوں کی پرستش پہلا ذریعہ ہے اللہ کی خالص توحید میں نقب لگانے کا شیطان کا۔ دوسرا یہ ہے جو اس سے قدر تھوڑا سا مشکل ہے، وہ ہے مظاہر فطرت، سورج، چاند، ستارے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو الہ نہیں مانتا، اس کا مقصد ان کی قوم سورج کو الہ مانتی تھی، میں ڈوب جانے والے چاند کو الہ نہیں مانتا۔ تو مظاہر فطرت کی، سلمان فارسی کا والد آتش پرست تھا، آگ کو پوجنا، سمندروں کو پوجنا، گائے کو پوجنا، پہاڑوں کو پوجنا، سورج، یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کی وحدانیت میں نقب لگانے کا۔ تیسرا مشکل ہے، وہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے، وہ ہے مرحومین کے ساتھ اپنی فریادوں کو وابستہ کرنا۔ صالحین مرحومین کے، جب لوگ مر جاتے ہیں وجہ کیا بنتی ہے، اس کو غور سنیے گا، وجہ کیا بنتی ہے مرحومین کے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، نیک ہے، بہت اعلیٰ پارس ہے، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تم حالات سناؤ، آپ اپنے حالات سناتے ہیں، سناتے سناتے اچانک اس کے خراٹوں کی آواز آتی ہے، آپ اس کے 1 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، سر دبا رہے ہیں، آپ کو اس کے ہلکر کے خراٹوں کی آواز ہے، آپ سمجھ گیا کہ یہ نیند میں چلا گیا۔ تو جب نیند میں چلا گیا اب ہم فریادیں اس کے سامنے رکھیں گے؟ بولو جی، ہم کہیں گے وہ نیند میں چلا گیا۔ تو موت نیند سے کتنی سخت غفلت کا نام ہے۔ نیند تو چھوٹی موت ہے، اور موت بڑی نیند ہے، حدیث میں آتا ہے۔ چھوٹی موت کے وقت فریادیں بند، اور بڑی موت کے وقت فریادیں شروع۔ چھوٹی موت، خراٹے آئے تو تقاضے بند، اور مرے ہوئے 500 سال گزر گئے تو فریادیں شروع۔ یہ کیوں؟ پھر ہر نماز کا حسن اور کلائمیکس سجدہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے سب سے زیادہ آدمی قریب سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدہ جنازے میں کیوں نہیں؟ نماز کا جو سب سے قیمتی علاقہ ہے وہ سجدہ ہے، جنازے میں سجدہ کیوں نہیں؟ عین ممکن ہے کسی کو گمان اور راہگیر کو کہ یہ جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں سامنے پڑی ہوئی لاش کو کر رہے ہیں، تو شریعت کی حساسیت کا انداز دیکھیں کہ زندہ لاش کے سامنے نماز میں چیر پھاڑ کر کے نماز کو خالی ایک کھڑا کھڑا کر دیا تاکہ کسی کا گمان نہ ہو کہ سجدہ اس کو کیا جا رہا ہے، اور ظالم لوگوں نے مرنے کے بعد پھر سجدہ کرانا شروع کر دی۔ نبیوں کے علاوہ جو بھی دفن کیا جائے گا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، ضروری ہے، شہید تو الگ چیز ہے، باقی اس میں کیا کہا جائے گا کہ یا اللہ یہ ہمارے کام بنے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ کیوں جی؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کو دو، نہ کہ ان سے لو۔ پھر شرک کرتا کیوں ہے؟ تو آخری بات سنیں، شرک آدمی کرتا کیوں ہے؟
تو آدمی کی کم نصیبی یہ ہے کہ وہ فانی چیزوں سے آسرے قائم کرتا ہے، اور جب موت کی آندھی ان آسروں کو چراغ کو بجھا دیتی ہے تو پھر بے آسرا ہو جاتا ہے۔ پھر بے آسرگی، اس کی بے چارگی اور بے آسرگی کئی پناہیں ڈھونڈتی ہے۔ ان پناہوں کی تلاش میں مذہبی فنکاروں کے ہاتھ آتا ہے، اور مذہبی فنکار کہتے ہیں یہ مر جانے والے مرنے کے بعد بھی تیری پناہ گاہوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔